اور ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، یہاں کے ارد گرد کے لوگ اور دیہات والے بہت مانتے ہندو مسلم، سب کی یہاں پر مرادیں برتی، آج بھی ان کی فیض کا دریا جاری ہے۔ ہندو اور مسلم سب آتے ہیں ان کا فیض لوٹنے کے لیے، ہر بیماری کی شفا بھی یہیں پر ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے اس اللہ کے محبوب ولی کی کہ بغل کے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑے شہر تھا جس کا نام اسی زمانے میں گوسیڈا بولتے تھے۔ اسی زمانے میں یہاں پر کروڑ پتی لوگ رہتے تھے، جو پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی گائیں تھیں، مطلب 700-800 گائیں تھیں، جو ان کے گایوں سے اور ہر چیز سے محبت رکھنے والے بزرگ تھے۔ تو ان کی گائیں اسی شہر میں، اسی گاؤں میں، اسی دیہات میں چلی گئی، جو سب سے پیاری گائیں تھی، جس کا نام کہا جاتا ہے، بزرگان دین نے فرمایا کہ کولی گائیں کا نام رکھا گیا تھا۔ وہ سب سے پیاری گائیں بزرگ کی تھی، اسی گائیں کو ان گاؤں والوں نے کھا لیا، ذبح کر کے کھا لیا تھا۔ پیر صاحب اسی گاؤں والوں کے پاس گئے، اسی گاؤں میں گئے اور ان سے کہا کہ اگر میری گائے یہاں پر آئی ہے تو دے دو، ورنہ تم سچ بولو جو بھی کیا ہے میری گائے سے۔ مگر وہ لوگ مانے نہیں اور جھوٹ بولا کہ آپ تو جیسے تیسے ان کو الفاظ بولنے لگے اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ماریں گے۔ تو پیر صاحب اللہ کے ولی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ میری گائیں کو کھا گئے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا اللہ کے محبوب ولی کو، پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور جہاں ان گاؤں والوں سے کہا کہ ابھی بھی تمہیں وقت دیتا ہوں، اگر میری گائیں کو کھا گئے ہو تو تمہیں معاف ہے ورنہ سچ بولو۔ مگر پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تب پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو جمع کیا اور گائیں کا نام لیا۔ جیسے ہی گائیں کا نام لیا تو سب کے پیٹوں کے اندر گائیں بھونکنے لگی، بولنے لگی، اور پھر جہاں جہاں پر اس کے ہڈیاں رکھی تھی انہی میں بھی گائیں کا آواز آنے لگا اور سب کے پیٹوں میں بھونکنے لگی، بولنے لگی، اور جس برتن میں انہوں نے پکایا تھا وہ برتن بھی بولنے لگے۔ پھر سمجھ لو کہ پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت کو دیکھ کر سب پیروں میں گرنے لگے، مگر پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھ لو معافی نہیں دی، اور سمجھ لو انہیں تباہ پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں کو ایسا بد دعا دی کہ مطلب کہ تم آج کے بعد یہاں سے دفع ہو جاؤ گے، تمہارا شہر، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور حقیقتاً میں آج 500-700 سال کے بعد اسی گاؤں آج بھی تباہ اور برباد ہے، اور ادھر سمجھ لو ان کی نسل بھی نہیں بچی ہے۔ اور گاؤں کے آج پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خادموں کو پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ وہاں کا پانی آج بھی حرام ہے۔ اور پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ایسی تو ہزاریں کرامتیں موجود ہیں، آج بھی کوئی مطلب کہ جن بھوت پلیت وغیرہ جو بھی آتے ہیں یہاں پر تو ان کو ایک ہی جھٹکے میں وہ نکل جاتے ہیں، ان کی کرامت سے، ان کی دعا سے، ان کے فائز سے۔ اور ان کی مزار پاک دودئی کی سرزمین پر موجود ہے۔ گاؤں کا نام دودئی اور تعلقہ انجر، ضلع کچھ بھوج کے اندر انہی کی مزار آج بھی موجود ہے، انہی کی فیض کا دریا آج بھی موجود ہے، اور انہی کی مرشد کی مزار پاک دمڑکا، جو تعلقہ انجر میں دمڑکا گاؤں ہے، اسی گاؤں میں انہی کی مرشد کی بھی مزار موجود ہے۔ وہاں پر بھی فیض کا دریا جاری ہے، وہاں پہ بھی کئی لوگ، ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ان کے فیض کا دریا لوٹ کے جاتے ہیں، انہی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایسی مطلب کہ بزرگان دین کی، پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامت آج بھی موجود ہے۔ بس یہی ان کی سب سے بڑی کرامتیں ہیں، اور ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ مولا کریم پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری دلی تمناؤں کو پوری فرما، ہمارے اوپر جو بلائے آفت ہے انہیں دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس بزرگ کا نام ہے پیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد کا نام ہے پیر میاں سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جو بغل کے گاؤں دمڑکا کے اندر ابھی ان کی مزار پاک ہے۔ اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ یہ طرح سے انسان کا ہر بیماری کا علاج، دفع جادو مرض، ریموو دا میجک،
اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، جادو جنات سے پریشان ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں، اس کو ویزا کی پرابلم ہے، اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے، گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے، جھگڑا ہے، ہر طرح بیماری ہے، جس طرح مصیبت، جس طرح حاجت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے ہے، آپ منت رکھو، نظر رکھو، اگر آپ کی حاجت قبول ہو جائے، میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپرد کروں گا، اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی، مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی، جو پرچم سنیت، پرچم امام حسین، پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے، میرا مشن کو سپورٹ کرے، تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کرو۔ ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں، اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی، مرکز تعلیمات صوفیہ، مرکز تعلیمات امام حسین۔ اگر آپ کو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جو بھی دینے والے ہو، ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، یہ واٹس ایپ کو میسج کرو، لکھ دو، ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے، ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی زندگی سے ہر بلا، ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا، سب ختم ہو جائے گی۔ ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے، اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے۔ یہ حضرت جن کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے اس میں بتایا ہوں، تو یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں، اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی، اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد، اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے، اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار۔ اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے، کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے۔ تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے، حرکت میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی۔